أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے، اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں خدا کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ And for every nation is a messenger. So when their messenger comes, it will be judged between them in justice, and they will not be wronged. And they say, when is the fulfillment of this promise, if you should be truthful? Say, I possess not for myself any harm or benefit except what Allah should will. For every nation is a specified term. When their time has come, then they will not remain behind an hour, nor will they precede it. Say, have you considered, if his punishment should come to you by night or by day, for which aspect of it would the criminals be impatient? Then is it that when it has actually occurred you will believe in it, now? And you were once for it impatient. Then it will be said to those who had wronged, taste the punishment of eternity. Are you being recompensed except for what you used to earn? And they ask information of you, O Muhammad. Is it true? Say, yes, by my Lord. Indeed, it is truth, and you will not cause failure to Allah. And if اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ نہ کسی مفتی کو اللہ نے اس میں اتھورائز کیا ہے، نہ کسی جج کو اتھورائز کیا ہے لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے، اللہ کہہ رہے سلیمان علیہ السلام کی آیت میں ہے کہ ملکہ کے تخت کے لیے جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اس سے پہلے میں وہاں کو لا حاضر کرتا ہوں۔ تو ایک آدمی تھا جس کا نام نہیں لکھا، اس کو کتاب الہی کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ میں تخت لا حاضر کرتا ہوں۔ تو یہ کتاب الہی کا جو علم ہے
اس کی بڑی پاور ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑا اس کے بہت برکات ہیں۔ اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو من جملہ نعمتیں زمین میں اللہ نے جتنی چیزیں اتاری ہیں ان میں سے ایک یہ قرآن ہے۔ تو قرآن میں لکھا ہے بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح۔ پھر اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو یاد رکھتے ہیں رحمان کا پتہ اس سے پوچھو جو یاد رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو یاد اس لیے کرنا تھا کہ یہ اس کو ہر پرابلم کی سلوشن اس میں ہے۔ حفظ اس لیے نہیں کرنا تھا کہ میں سنا دوں آپ کو اور مجھے سب یاد ہے، مجھے یہ آیت نمبر بھی یاد ہے، مجھے پارہ بھی یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ اس کو اس اسپیسیفک پیریڈ کے لیے جو قرآن ہے، یہ دنیا میں اسی طرح کے حالات آئیں گے، اسی طرح کے لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے، اسی طرح کی لوگ باتیں کریں گے، اور اللہ چاروں اینڈ سے یعنی کہ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ انسان کے منہ سے بھی اللہ ہی بات کرتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر اللہ نے اوپر اپنا جواب دیا۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں جو بات ہوتی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر اللہ نے اوپر اپنا جواب دے دیا۔ تو یہ پورا قرآن سوال جواب اور ہر چیز کا مسئلے کا آپ کو رہنمائی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے علم دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ 213 والی آیت میں سورہ بقرہ میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے اختلاف آپس کی حسد اور ضد سے کیا، پھر اللہ نے ایمان والوں کو حق کا راستہ دکھا دیا۔ تو حق کا راستہ دنیا میں کوئی جھوٹ ڈھونڈنے نہیں نکلتا، سچ ڈھونڈنے نکلتا ہے، حق کہ سچ کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سفر کیا، اتنی ملازمتیں کی صرف حق جاننے کے لیے کہ ہم کس لیے آئے اور کرنا کیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے لوگ تو دنیا میں وہ چیزوں کے پیچھے اور وہ پیسوں کے پیچھے کھو گئے، رشتے بھی بھول گئے اور اپنا جو ہے وہ سب چیزیں بس مزے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے امتیں تھیں، ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے، ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے مخلصی دی۔ جو ظالم تھے وہ اپنے عیش و آرام میں یعنی کہ لگ گئے، سارے لوگوں کو شیطان نے مزے میں عیش و آرام میں لگا دیا، یہ دیکھ نہیں دی۔ تو یہ 8.25 ارب انسانوں کا فکر کرنی ہے اور یہ اللہ کے دین کی فکر کرنی ہے، جس سے یہ سارے پوری دنیا کے مسئلے، جنگوں کے، بیماریوں کے، نسلوں کے، یہ سب صحیح ہو جائیں گے۔ صرف یہودی عیسائیوں کو اپنی تورات، زبور، انجیل کو نافذ کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ مسلمانوں کو اپنا قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ ہر انسان کو، بادشاہ سے لے کے فقیر تک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، سننے کا شکریہ۔